بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک لاش سرد اور بے جان ہی ہوتی ہے۔ غنیمت ہے کہ تم میری آواز سن رہے ہو۔ لاش، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے الفاظ میرے اعصاب پر ٹنوں وزنی ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ تمہاری گرفتاری میں مزاحمت کرنے کے الزام میں معزول کیا جا چکا ہوں۔ فضا کی بے کرام وسعتوں میں پرواز کرنے والے پرندے کے سارے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ ایک لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ میں بھی وہی ہوں۔ جلدی بات کر لو، ہو سکتا ہے کہ یہ موقع دوبارہ نہ مل سکے۔ دفتر چھن گیا ہے۔ گھر کا فون جب تک کاٹ نہیں دیا جاتا ٹیپ کیا جاتا رہے گا۔ میں ایک پبلک بوتھ سے بات بول رہا ہوں۔ تم عجیب اور ناقابل یقین باتیں کر رہے ہو۔ یہ بتاؤ اس وقت ہم کہاں مل سکتے ہیں؟ کہیں نہیں، میرے قریب بھی نہ آنا ورنہ پیس کر رکھ دیے جاؤ گے۔ زندگی چاہتے ہو تو اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کہیں بھی غائب ہو جاؤ۔ دنیا بہت وسیع ہے، تمہیں کہیں نہ کہیں پناہ مل جائے گی۔ ایلن، خونخوار کتے تمہاری خون کی بو پر لگ گئے ہیں۔ یہ وہ بلڈ ہاؤنڈ ہیں، کسی سربراہ حکومت کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس کا اپنے گھر میں رہنا اجیرن کر دیتے ہیں یا اسے تختہ دار پر لٹکا دیتے ہیں۔ تم نے اپنی نسبت میں ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ وہ اپنی فصیلوں میں محصور ہو گئے لیکن تم ان کی طاقت جبروت سے بے خبر ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برا انگیختہ ہو جائیں تو بچے اپنی ماؤں کی کوکھ میں دہشت سے ٹھٹر کر مر جاتے ہیں اور زرخیز زمینیں راکھ اور دھواں اگلنا شروع کر دیتی ہیں۔ بات مختصر کرو اور بس بھاگنے کی فکر کرو۔ چاروں طرف سے تمہارے گرد گھیرا ڈالنے والے ہیں۔ اب کوئی تمہاری پشت پناہی نہیں کر سکے گا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے دہشت سے جھرجھری لے کر کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ جب تک مجھے ہر بات نہیں بتاؤ گے میں جہانگیر کی فیکٹری سے باہر قدم نہیں نکالوں گا، خواہ مجھے یہاں رہ کر بدترین موت کو گلے لگانا پڑے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کو بارودی برسات میں نہلایا جا سکتا ہے۔ تباہ کن آتش گیر بارودی مادوں سے لدا ہوا کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر اتفاقاً اس فیکٹری میں گر سکتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ تم اسی فیکٹری میں ہو، وہ تمہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ یہ تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس کا فکرہ کاٹ کر اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ کیا وہ تمہاری ٹاسک فورس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ سب کچھ الٹ گیا، برباد ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسپیشل ٹاسک فورس کا کیا انجام ہوگا۔ اس کا وجود جب تک ایک راز تھا وہ برقرار اور پوری طرح فعال تھی۔ اب اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ موتی لال کو ایس ٹی ایف کے بارے میں جو کچھ معلوم تھا وہ ایلن اور اس کے آقاؤں کے علم میں آ چکا ہے۔ وہ بل جونز، پال ایتھرٹن، جم کلارک، ولیم اور راجر کے قتل کا انتقام لینے پر تل گئے ہیں۔ فورس کے وجود کو بچانے کے لیے شاید اسٹیشن 4 کا پورا عملہ برطرف کیا جا چکا ہے۔ میں ابھی اپنے ڈائریکٹر جنرل سے معزولی کے زبانی احکام لے کر آ رہا ہوں۔ مجھے ذاتی اشیاء لینے کے لیے بھی اپنے دفتر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے پچھلی رات ایسے لوگوں کو پولیس کی تحویل سے نکالا جو کچھ عالمی دہشت گردوں کی گرفتاری اور ایک اغوا کی ہوئی امریکن لڑکی کی بازیابی میں مدد دے سکتے تھے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ کیا کھیل چل نکلا ہے۔ یہ بہت اونچے پیمانے کی بازی ہے۔ وہ کھل کر میدان میں آ گئے ہیں۔ تمہاری فورس کے افسران بالا کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی کیا خدمات ہیں۔ کسی کو کچھ یاد نہیں رہا۔ مجھے معزولی کا حکم سنانے والے کو یہ تک یاد نہیں رہا کہ میں نے تمہارے لوگوں کو اسی کی رضامندی سے رہائی دلائی تھی۔ ایس ٹی ایف میں خط و کتابت نہیں ہوتی، ہر ہدایت اور حکم زبانی ہوتا ہے۔ ایس ٹی ایف کو بھول جاؤ، وہ ایک خواب تھا۔ تم نے کسی سے اس کا ذکر بھی کیا تو وہ تمہاری ذہنی حالت پر شبہ کرے گا۔ اب اپنے بل پر اپنی جان بچانے کی کوشش کرو۔ تم فورس سے نکال دیے گئے ہو تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تمہیں ہمارے نیت اور عزائم کا پوری طرح علم ہے۔ میں نے فوری خیال کے تحت اول خان کو پیشکش کی۔ نہیں، اس کا جواب دو ٹوک تھا۔ کسی فورس کا بننا اور ٹوٹنا ریاست کے معاملات ہیں۔ جو ہونا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا، مگر میں اپنے حلف کا پابند ہوں۔ میں معزول ہو گیا تو کیا ہوا؟ میں نے فورس میں شامل ہوتے ہوئے وفاداری کا جو حلف اٹھایا تھا وہ نوکری کی مدت کے لیے نہیں، پوری عمر کے لیے تھا۔ میں آج بھی اس کا پابند ہوں اور مرتے دم تک اس کی پابندی کروں گا۔ پرتے جذبات سے اول خان کی آواز روندنے لگی۔ میں بھوکا رہ لوں گا لیکن فورس کے بعد کسی اور کے لیے کام نہیں کروں گا۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ادارے اور تنظیمیں قائم رہتی ہیں۔ میری ہر لمحے یہ
دعا ہوگی کہ اس کڑے امتحان میں STF قائم رہے۔ یہ قائم رہے تو اسے پھر کبھی اول خان کی حقیر سی خدمات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، بس اسی آس پر زندہ رہوں گا۔ STF میرا خواب تھی، اس پر مجھے ہی نہیں شاید تم کو بھی ناز ہوگا۔ میں اپنے وقتی مفاد کے لیے اپنی زندگی کے اس قیمتی سرمایہ سے محروم نہیں ہونا چاہتا، لیکن تم معزول کیے گئے ہو، شاید اب فورس تمہاری کفالت نہ کر سکے۔ تمہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی مالی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ مارنے والوں سے جلانے والا بہت زیادہ طاقتور ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بندوبست کرا ہی دے گا۔ ویسے مجھے معلوم ہے کہ فورس قائم رہی تو میری خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ دباؤ میں آ کر کیے جانے والے فیصلے کی اصلیت سے میرا ہر چھوٹا بڑا بخوبی واقف ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ میرے پاس ایلن کا فون آیا تھا، وہ 3 بجے مجھ سے پرل کی لابی میں ملنا چاہتا ہے۔ میں تمہاری فورس کی مدد سے اسے گھیرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ اس وقت ایلن کے ستارے عروج پر ہیں، اسے عالمی گنڈوں کی بھرپور تائید و حمایت حاصل ہے۔ اس سے ٹکرا کر تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہر قیمت پر اس کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ فورس کی جڑوں پر مہلک وار کرنے کے بعد اس نے تمہیں بھی زیر کر لیا تو اس ملک میں کوئی اس کی راہ نہیں روک سکے گا، اور وہ کسی بھیانک افرید کی طرح ہمارے مفادات کو یکے بعد دیگرے نگلنا شروع کر دے گا۔ اس وقت ایلن نے ہمارے حریف کے درمیان کسی پل کا سا کام انجام دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عام سے فری لانسر کے روپ میں کچھ اور ہی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ طے شدہ ملاقات کے بارے میں تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اسٹیشن 4 کا سارا عملہ معطل کیا جا چکا ہے۔ دوسرے لوگوں نے اب تک ان کا سارا ساز و سامان سمیٹنا شروع کر دیا ہوگا۔ میں معزول کیا جا چکا ہوں۔ ممکن ہے میری نگرانی کرائی جا رہی ہو۔ ان حالات میں میرا اور تمہارا یکجا ہونا ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ ایلن کا پیچھا کرنے کی بجائے اس سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ اس نے یقیناً تمہیں کسی جال میں پھانسنے کے لیے پرل بلایا ہے۔ تم وہاں سے غائب رہ کر اس کا منصوبہ ناکام بنا دو اور خود شہر کے کسی گنجان آباد علاقے میں رپوشی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ میں اس کی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ بھرپور اور سرگرم عملی زندگی گزارنے والے کسی شخص کو اچانک ہی اس کے فرائض اختیارات سے سبکدوش کر کے معزول قرار دے دیا جائے تو وہ کبھی بھی اس تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ وہ اول خان کی شاندار پیشہ ورانہ زندگی کا ایک دردناک المیہ تھا۔ شاید وہ اپنی مصروفیات میں الجھ کر ماضی کی تلخیوں کو بھلا دینے کا عادی تھا، اسی لیے اس نے کبھی بھی میرے سامنے وہ واقعات نہیں دہرائے جو غیر قانونی ہتھیاروں سے لدی ہوئی الحدید نامی دیو ہیکل لانچ کے پکڑے جانے کے بعد پیش آئے تھے۔ وہ ہماری اور اول خان کی بہت بڑی مشترکہ کامیابی تھی۔ الحدید کو پاکستان کے جنوب مشرق کے دلدلی سواحل کے کسی ویرانے میں لنگر انداز ہو کر وہ جدید اور تباہ کن ہتھیار پوری رازداری کے ساتھ اتارنے تھے۔ وہاں سے ہلاکت کا وہ ساز و سامان سرکار کے ان اندھے پیروکاروں تک پہنچا دیا جاتا جو ملا سرکار کو اپنی ٹولی کا عظیم المرتبت روحانی پیشوا سمجھ کر اس کی ہدایت پر پورے خلوص سے سندھ میں بدامنی، لاقانونیت اور شورش برپا کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ہیروئن کی اندھی آمدنی سے تیار کی ہوئی ایک بین الاقوامی سازش تھی جسے خاک میں ملانا فخر و اعزاز کا سبب بننا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ہر ملکی معاملات کچھ ایسی معذرت خواہانہ ڈگر پر چلائے جا رہے تھے کہ کسی بھی سطح پر الحدید کا معاملہ منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ ذمہ دار طاقتوں سے کوئی بھرپور احتجاج کیا گیا، نہ ملک بھر میں کوئی غلغلہ اٹھا، بلکہ نہایت خاموشی کے ساتھ اول خان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ملازمتوں میں تبادلے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اول خان کو الحدید کی گرفتاری کے بعد جس بونڈے انداز میں روانہ کیا گیا تھا وہ اس کے لیے دل آزاری کا سبب بنا تھا۔ یہ موقع تھا کہ ملک دشمنوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے پر اسے خجالت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پچھلی بار اول خان گیا تو اس کی جگہ ظفر نے سنبھال لی تھی۔ مجھے اس سے مراسم استوار کرنے کا موقع مل سکا تھا۔ ان ہی حالات میں ہوئی ملاقاتوں میں اس کی طرف سے میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ پھر ویرا ہسپانوی زبان کے ایک دو مخصوص الفاظ پر اس کا رد عمل دیکھ کر آخر کار اسے ایک رسوائے زمانہ دہشت گرد کے دستے راست البرٹو ویلیسا کے طور پر پہچان لیا گیا تھا۔ وہ دنیا بھر میں بدنام زمانہ جنوبی کوریا کے پیشہ ور دہشت گرد کرنل جیسی جونز، ڈان کارلوس اور راڈرگز گونزالیز اور رافیل فریڈو کے ہم اثروں میں سے تھا۔ اس کی اس شناخت کے بعد ہی اب مجھے اول خان کا تادیبی تبادلہ
تبادلہ ایک سزا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ وہ الحدید کے چکر میں کسی مصلحت کا شکار ہوتا، نہ ہم لوگ البرٹو ویلیسا سے متعارف ہو کر اس کا سراغ نکالتے۔ اس طرح عالمی تقریبی طاقتوں کا وہ نمائندہ ایس ٹی ایف میں پوری آزادی کے ساتھ اپنی سازشوں اور بدعنوانیوں کو پروان چڑھاتا رہتا، اور کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو پاتی کہ ایس ٹی ایف جیسی حساس اور خفیہ تنظیم میں ملک کی بدترین دشمن قوتوں کا نمائندہ پورے اثر و اختیار کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر اول خان کو کڑا امتحان درپیش تھا۔ اس بار اسپیشل ٹاسک فورس کا وجود بڑی حد تک پوشیدہ تھا۔ الحدید کے بارے میں کسی پر کوئی سنگین فرد جرم نہیں تھی، اس لیے صرف اول خان کے تبادلے پر معاملہ ٹل گیا تھا، لیکن اس بار حالات حوصلہ شکن تھے۔ بھارتیوں نے اپنی ریشہ دوانیوں کے ذریعے اسپیشل ٹاسک فورس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ وہ معلومات ہی اس ساری بات کا سبب معلوم ہوتی تھی، ایلن اور پھر امریکنوں تک پہنچ گئی تھی، اور اس طرح انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے اور ویرا کے جارحانہ عزائم کی حوصلہ افزائی کے کیا اسباب ہیں۔ وہ لوگ ہمارے ہاتھوں گہرے چرکے کھائے بیٹھے تھے، لیکن براہ راست اسپیشل ٹاسک فورس پر کوئی الزام لگانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ فیکٹری سے جہانگیر، سلطان شاہ اور رحیم خان کے حراست میں لیے جانے کے بعد اول خان کو اپنے پورے اختیارات کے ساتھ سامنے آنا پڑا۔ وہ کوئی ڈکا چھپا انفرادی معاملہ نہیں تھا جو صیغہ راز میں رہ جاتا۔ ایلن کے اما پر کی جانے والی پولیس کی مہم جوئی میں باری نفری شریک تھی۔ ان تینوں کی رہائی کے ساتھ ہی پولیس والوں کو کچھ انتظامی سزائیں بھی دی گئی تھیں۔ یہ امر یقینی تھا کہ ایلن نے تھانے میں پیش آنے والے ان واقعات سے آگاہی حاصل کر کے امریکنوں کو بتا دیا کہ اگر اسپیشل ٹاسک فورس کا ایک ذمہ دار افسر جہانگیر وغیرہ کو نہ چھڑا لے جاتا تو اس کے ذریعے ڈینی پر ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کی سرگرمیوں کے بارے میں وہ پہلا ثبوت میسر آتے ہی امریکن حرکت میں آ گئے۔ ان کی مخاصمانہ تیاریاں پہلے سے مکمل تھی، وہ بس ثبوت کے انتظار میں تھے، اور وہ ثبوت انہیں پولیس اہلکاروں کے ذریعے مل گیا تھا۔ ان لوگوں نے نہایت چالاکی سے سرکار کے روبرو کھڑا کر دیا تھا۔ پولیس کے بیان کو جھٹلایا جا سکتا تھا، نہ اول خان کی مداخلت کی تردید کی جا سکتی تھی۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ ایلن کی خباثت نے اسپیشل ٹاسک فورس کی قیادت کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ امریکہ ان دنوں جمہوریت، انسانی حقوق، جبری مشقت اور مساویانہ برتاؤ کے نام نہاد نعروں کی آڑ لے کر تیسرے ممالک پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ ہر وہ حکومت جو اس کے مشوروں کو حکم سمجھ کر قبول کرنے میں سرکشی کا مظاہرہ کرتی تھی، ان یک طرفہ تعزیری جرائم کی مجرم قرار دی جا رہی تھی۔ اس گمبھیر پس منظر میں اسپیشل ٹاسک فورس اور اس کی قانون سے ماورا سرگرمیوں کا دفاع کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ ایس ٹی ایف والے جنگ اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر میدان عمل میں مصروف رہتے تھے۔ میدان جنگ میں کوئی سپاہی دشمن کو اپنے سامنے دیکھ کر گولی چلانے کے لیے اپنے افسر سے اجازت نہیں لیتا، بس اپنے ادراک اور وجدان پر بلا توقف عمل کرتا ہے۔ سامنے والا دوست ہو تو اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، اور دشمن معلوم ہو تو ایک ہی بار میں سے جہنم واصل کر دیتا ہے۔ میدان جنگ میں شہری ضابطے نہیں چلتے۔ اگر وہاں ہر دشمن کو زندہ گرفتار کر کے حاضر عدالت کرنے اور پھر اس پر جنگی جرائم کا ثابت کر کے سزا دینے کی ریت ڈال دی جائے تو جنگ لڑی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ اسپیشل ٹاسک فورس اور دوسرے اداروں کے طریقہ کار کا وہ بنیادی فرق تھا جو وطن کی محبت سے سرشار ہو کر دھڑکنے والے دل ہی محسوس کر سکتے تھے۔ امریکنوں، بھارتیوں یا دوسرے دوست نما دشمنوں کو یہ فلسفہ خدمت نہیں سمجھایا جا سکتا تھا۔ شاید ایس ٹی ایف کی قیادت نے ان ہی خطرات کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر اول خان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور پوری فورس کو دشمنوں کی زہریلی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے عارضی طور پر کراچی میں واقع اسٹیشن 4 بند کر کے اس کے عملے کو منظر سے ہٹا دیا تھا۔ میری دانست میں وہ انتہائی احتیاطی اقدام تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ فورس کو اپنے خونے جگر سے کھینچنے والوں نے اول خان جیسے فرد شناس افسر اور اس کی باری نفری کو بالکل ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہو۔ مجھے یقین تھا کہ پوشیدہ نگاہیں ہر لمحے ان جاں بازوں کی حفاظت کرتی رہیں گی، تاہم غنیم فورس کے دوسرے سربستہ راز اگلوانے اور عالمی پیمانے پر ان کی تشہیر کرنے کے ارادے سے ان میں سے کسی کو اغوا نہ کر سکے۔ وہ ایک لمبا اور پرپیچ کھیل تھا۔ اس بساط پر نئی چال بہت سوچ سمجھ کر چلی گئی تھی، مگر میں اول خان کی مایوسی دور کرنے اور اسے تسلی دینے کے لیے اشاروں کنایوں میں بھی ان باتوں کا ذکر نہیں کر سکتا
تھا۔ اگر اس کہانی کے کرداروں کو ڈرامے کے اصل مقاصد کی بھنک بھی مل جاتی تو اس جوڑ توڑ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ میرے ذہن میں خیالات کی رو کسی تیز رفتار فلمی فیتے کی طرح چل رہی تھی۔ میں نے لمحوں میں یہ سب سوچتے ہوئے اول خان سے کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں وہی کروں گا جب تک حالات دوبارہ سازگار نہیں ہوتے۔ ہمیں ایک دوسرے سے دور ہی رہنا چاہیے۔ تم نے جو صورتحال بتائی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فیکٹری میں موجود تمہارے آدمی بھی کسی بھی لمحے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کا تعلق اسٹیشن 4 کے عملے سے ہے جو برطرف کیا جا چکا ہے۔ جب تک انہیں برطرفی کی خبر نہیں ملتی وہ تمہاری تحویل میں ہے۔ میری مانو تو اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ اور موتی لال کی گردن کاٹ کر اسے بھی کہیں ٹھکانے لگوا دو۔ اس کا زندہ یا مردہ حالت میں فیکٹری سے برآمد ہونا بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جہانگیر کا خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ ویسے بھی تم تنہا رہ گئے تو موتی لال کو زیادہ دیر تک نہیں سنبھال سکو گے۔ خود رپوش رہ کر اسے بھی چھپائے رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ شاید وہ اسی بارے میں مزید کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے نرمی سے اس کی بات اچک لی۔ تمہارا مشورہ بہت مناسب اور بر وقت ہے۔ میں اسٹیشن 4 آنے والے آتاب سے باخبر ہونے سے پہلے ہی موتی لال کو جہنم واصل کر کے کہیں پھینک دینے کا حکم دے چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک تمہارا کوئی آدمی اس کی لاش لے کر یہاں سے نکل گیا ہو۔ شاباش! اول خان کی آواز پرجوش ہو گئی۔ یہ ان حرام زادوں کے منہ پر بھرپور تمانچہ ہوگا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کی جڑوں کی تلاش میں نکلنے والے کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ تم آج تک شاید صرف اسی لیے اپنے دشمنوں کے ہر مہلک وار سے بچتے رہے کہ تمہاری چھٹی حص وقت سے پہلے ہی آنے والے خطرات کا ادراک کر لیتی ہے اور تم اپنی چال چل جاتے ہو۔ موتی لال کی لاش ملے تو وہ سب غصے میں اپنے بال نوچتے رہ جائیں گے اور انہیں اس قتل کا کوئی سرا نہیں مل سکے گا۔ ہاں، میں نے زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا۔ پرتاپ ادھیکاری کے پیغام کے بعد مکھرجی اور دوسرے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اشتہار کی مدت گزرنے تک موتی لال کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ موتی لال کے بعد مکھرجی کی باری ہے۔ میں رپوشی میں بھی اس پر نگاہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی حماقت نہ کرنا۔ ریسیور پر اول خان کی ناصحانہ غراہٹ ابھری۔ جنگ میں کامیابی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمن کو جب تک پوری طرح بے دست و پا نہ کر لو اسے حقیر نہ سمجھو۔ تم بے فکر رہو۔ ریوڑ میں چلتے ہوئے مکار بھیڑیے بھی کبھی بار غافل ہو جاتے ہیں، لیکن غول سے بچھڑے ہوئے درندے بہت چالاک اور خونخوار ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری رفاقت سے مختصر سی محرومی کے نتیجے میں میری بہت سی کمزوریاں میرے سامنے آ جائیں۔ مجھے بہت دیر ہو گئی، اب میں چلتا ہوں۔ اول خان کی آواز میں ایک مرتبہ پھر اداسی تیر گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں ہم لوگوں کو دوبارہ کب ایک دوسرے سے ملنا نصیب ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ یہی اچھی یادیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اچھا کیا تم نے سرمایہ کا ذکر چھیڑ دیا، میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سارا سرمایہ جہانگیر کی تجوری میں مکفل ہے۔ ابھی تک تو تمہاری وجہ سے ہم اس طرف سے بے فکر تھے، اب اس گھر اور وہاں موجود اثاثوں کا کیا بنے گا؟ غنیمت ہوا کہ میں نے وہاں ایس ٹی ایف کے آدمی مامور نہیں کیے تھے، ورنہ آج وہ مکان بھی بالکل خالی بلکہ ویران ہو جاتا۔ بلکہ داخلے کی کلید جہانگیر کے پاس ہے۔ میں نے سیکیورٹی کمپنی کو 1 ماہ کا پیشگی معاوضہ دیا ہوا ہے۔ جہانگیر پابندی سے یہ رقم ادا کرتا رہے گا تو وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ جہانگیر جب چاہے کارڈ دکھا کر گھر میں جا سکتا ہے۔ موقع پا کر تم لوگوں میں سے نقدی اور زیورات وغیرہ نکال سکتے ہو۔ فی الحال باقی اثاثوں کو بھول جاؤ۔ زندگی رہی تو جہانگیر ایسے بہتیرے اثاثے بنا لے گا۔ اس کے لیے میرا دوستانہ مشورہ ہے کہ وہ اب اس مکان میں رہائش کا خیال ترک کر کے اسے پوری ساز و سامان سمیت بیچنے کی فکر کرے اور خاموشی سے کلفٹن یا ڈیفینس میں کوئی گھر لے لے۔ یہ گھر ہمارے بہت سے دشمنوں کی نظروں میں آ گیا ہے، وہ جہانگیر کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ بھی صاف کر دیا، ورنہ میں اپنی ساری عمر کی کمائی کے بارے میں فکر مند ہو گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ گن بوٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والی خطیر رقم سلمہ کی تجوری میں محفوظ ہے۔ فکر نہ کرو، پیشگی ماہانہ معاوضہ ادا کیا جاتا رہا تو اس گھر سے ایک تن کا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا۔ بس اب مجھے اجازت
इजाजत दो, जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। आखिरी फिक्रे पर अव्वल खान की आवाज बर्रा गई और मैं इस ऐसे शदीद जज्बाती उबाल से दो चार हुआ कि कोशिश के बावजूद मेरी जुबान से चंद खूबसूरत अलविदाई अल्फाज ना निकल सके और लाइन बेजान हो गई। मैं अव्वल खान से बातों में ऐसा खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि वो सब कब मेरे गिर्द आ बैठे थे। रिसीवर रखकर मैंने अपनी आंखें मसल कर नमी की लाई हुई धुंधलाहट साफ करने की कोशिश की थी तो सबसे पहले गजाला ने सवाल कर डाला, स्टेशन 4 पर क्या अताब आया है? आज तुम अव्वल खान से कुछ अजीब से लबो लहजे में बातें कर रहे थे, क्या परेशानी है? मुझसे पहले ही सुल्तान शाह बोल पड़ा, क्योंकि वो पहले से मेरे साथ बैठा हुआ था और इसने मेरे मुकालमे अव्वल आखिर तक सुने थे। वो इन लोगों से मुखातब होकर कह रहा था, डैनी से ये पूछो कि क्या परेशानी नहीं है। अगर मेरे कानों ने मुझे धोखा नहीं दिया तो अव्वल खान को स्पेशल टास्क फोर्स से निकाला जा चुका है और अब वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। सुल्तान शाह की इस सनसनीखेज इतला पर इन सब के दानों से अजीबो गरीब तहैयर ज़दा आवाजें बरामद हुई और लम्हा भर बाद सब ने अपने अपने सवालात की जलगार शुरू कर दी। गनीमत है कि हमें सोते से उठकर ये सब कुछ नहीं सुनना पड़ा। मैंने इन लोगों को बददिली से बचाने के लिए अपने औसान पर काबू पाते हुए कहा, हम पहले ही यहाँ से कूच की तैयारी कर चुके हैं। अब तक मोतीलाल को हलाक करके इसकी लाश यहाँ से ले जाई जा चुकी होगी। हम नाश्ता करके किसी भी लम्हे यहाँ से रवाना हो सकते हैं। अव्वल खान मुझे यही बातें बता रहा था। अव्वल खान की हमायत खो देने के बाद ये सब तो होना ही था। गजाला ने मेरी बात काट कर एहतजाज किया और ये होता भी रहेगा, लेकिन अव्वल खान के साथ क्या हुआ, इसे क्यों निकाला गया? मैंने गौर से वीरा की तरफ देखा। इस वक्त खिलाफे मामूल इसका चेहरा बिल्कुल सर्द और सपाट था, आंखें तक हर तासर से यकसर आ रही थी। मैंने अपनी निगाहें इसके चेहरे से हटा ली और कहना शुरू किया, ये हाथी का कीना है जिसने रंग दिखाया है। अमेरिकन हर इस फर्द और इदारे को तहस नहस कर देने का फैसला कर चुके हैं जो हर कीमत पर हमारे कौमी मफादात की सरबुलंदी के लिए काम कर रहा था। वो इन्हें ये गवारा नहीं हुआ कि इनकी CIA की तर्ज पर तो इसी तर्ज का कोई छोटा मुल्क अपनी सलामती के लिए कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की कायम करने की जसारत करे और फिर टास्क फोर्स भी ऐसी जो सादगी के लिए अपने बड़ों के अलावा किसी को जवाब देना हो। इन कानून से मावरा इकदाम करने की आज़ादी हो। कल हमने हमारे 3 साथियों को पुलिस की तहवील से निकालने का किरदार अदा किया। वो बदकिस्मती से राज नहीं रह सका, एलन से पोशीदा न रह सका। इसने अपनी हासिल की हुई मालूमात अमेरिका तक पहुंचा दी और इन्होंने देखते ही देखते एक हवा खड़ा कर दिया जो अव्वल खान और STF के स्टेशन 4 को अपने साथ बहा ले गया। अलमनाक तमहीद के बाद मैंने इन्हें असल वाकयात बताने शुरू कर दिए। सबके चेहरे उदास और आंखें फिक्रमंद थी। हर एक को अपना गैर यकीनी मुस्तकबिल सामने नजर आ रहा था। इनकी इस हरकत का जवाब तो यही है कि हम यहाँ रुककर हमले वार का इंतजार करें और फिर इनके दांत खट्टे कर दें। मेरी बात मुकम्मल होने पर वीरा ने गुस्सीले लहजे में कहा, वो बोल रहे हैं कि वाशिंगटन या न्यूयॉर्क नहीं कराची है। अव्वल खान के बेइख्तियार कर दिए जाने के बावजूद हम इतने बेबस नहीं हैं। जल्दी करो और जल्दी निकलो। मैंने अपनी जगह छोड़ते हुए इनको अपने तौर पर वीरा से मुखातब होकर बोला, मुझे खुशी है कि तुम्हारे दिमाग में ये जोश और बलबला मौजूद है, मगर बाज काम जोश से ज्यादा होश के मुतकाजी होते हैं। दुश्मन कम ज़रफ और अपने से कई गुना ताकतवर हो तो आरजी पसपाई शिकस्त नहीं। मैं तुम्हें अव्वल खान के भयानक खदशात से आगाह सामने रहकर मुकाबला करने के बजाय हम गुरीला जंग से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर मुझे अंदेशा है वक्त मिल गया तो इस जगह जाने वाले हर रास्ते पर इनके खून आशाम निशानची बैठे होंगे। हम रसद और कमक के बगैर ज्यादा देर तक महसूर रहकर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जो लोग किसी आलमी स्कैंडल से अव्वल खान और स्टेशन 4 को दाव पर लगा सकते हैं वो अपनी इनके हर अव्वल दस्ते का किरदार भी अदा कर सकते हैं। इस वक्त निकल जाना ही हमारे हक में बेहतर होगा। नाश्ते में वक्त जाया करना हमाकत है। वीरा ने एक लंबा सांस लेकर अपनी चाय का मग खाली कर दिया। निकलना है तो यहाँ से गायब होने के बाद हम इन्हें हरासा तो कर ही सकते हैं। इनसे होने वाली जहर गुदाज गुफ्तगू सुनने के बाद सबकी हम में से कोई भी नाश्ते की मेज की तरफ नहीं गया। अलबत्ता गजाला ने मुझे चाय की एक
ایک پیالی تھما دی۔ میں مانتا ہوں کہ وقت بہت کم اور معاملہ سنگین ہے۔ جہانگیر نے سب کو روانگی پر آمادہ پا کر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن اتنی اجلت بھی مناسب نہیں ہے، ہمیں کچھ فیصلے بھی کرنے ہیں۔ کیسے فیصلے؟ ویرا گرا کر اس پر چڑھ دوڑی اور وہ مزید بوکھلا گیا۔ ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ یہاں کون رہے گا؟ فیکٹری کا کیا بنے گا؟ ریشم خان اور دوسرے آدمیوں کو کیا بتایا جائے گا؟ وہ ویرا سے چند قدم دور ہٹ کر مدافعانہ انداز میں بولا، ہمیں جہاں بھی جانا ہوگا یہاں سے باہر نکل کر فیصلہ کریں گے۔ ویرا تیز لہجے میں بولی، فیکٹری جائے بھاڑ میں، تم نے سنا نہیں کہ اول خان نے کیا کہا ہے؟ زندہ رہو گے تو ایسی 50 فیکٹریاں کھڑی کر لو گے، سمجھے؟ تم یہیں رہنا چاہتے ہو تو خوشی سے رہو، وہ تمہارے بدن کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ ڈالیں گے اور تم انہیں کوئی نئی بات بتا کر اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے۔ اگر ایک شریف آدمی کی طرح ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو تو ریشم خان یا کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں سمجھنے دو کہ ہم کسی کام سے یا آوارہ گردی کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ان کے سر پر مصیبت پڑے گی تو وہ خود ہی سنبھال لیں گے۔ انہیں کسی اداکاری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہر بات فطری انداز میں منہ سے نکلے گی۔ نہیں، یہ ریشم خان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ مجھے ویرا کا خود گردانہ مشورہ پسند نہیں آیا۔ وہ لوگ ہمارے نکل بھاگنے کا سارا غصہ ریشم خان پر اتار ڈالیں گے۔ اگر اسے زندہ چھوڑ دیا گیا اب بھی وہ عمر بھر کے لیے اپاہج ہو کر رہ جائے گا۔ اسے ہمارے پیچھے ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اور باقیہ تینوں آدمی غزالہ اپنے ساتھ ہر ایک کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ان میں سے ایک موتی لال کی لاش لے کر جا چکا ہے۔ وہ تینوں ایس ٹی ایف کے آدمی ہیں، انہیں کسی بھی وقت برطرفی کے احکام موصول ہو سکتے ہیں۔ وہ فیکٹری کو تالا لگا کر خاموشی سے چل دیں گے۔ اگر ہمارے دشمن ان کے جانے سے پہلے بھی پہنچ بھی گئے تو وہ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکیں گے۔ خفیہ تنظیم سے تعلق رکھنے کے باوجود ان لوگوں کو بہت سے تحفظات حاصل ہیں۔ ہم سب تو ان سے کچھ کہے بغیر نکل سکتے ہیں، لیکن ریشم خان انہیں کیسے جل دے سکے گا؟ اس وقت جہانگیر کی کھوپڑی شاید بالکل ہی معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے نہایت تحمل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھایا، تم کوئی گڑبڑ کر دو گے انٹرکام پر اسے اوپر بلا لو، میں خود ہی اسے پوری بات سمجھا دوں گا۔ سلطان شاہ کو میں نے فوراً ہی دونوں گاڑیاں تیار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ہماری کل نفری 5 نفوس پر مشتمل تھی اور ہم سب وہاں سے ایک گاڑی میں بھی روانہ ہو سکتے تھے، لیکن فیکٹری کے گیراج میں جہانگیر کی دوسری گاڑی موجود تھی۔ میں کسی ہنگامی ضرورت کے لیے اسے بھی نکال لے جانا چاہتا تھا۔ 2 گاڑیوں میں بٹ کر ہم ایک دوسرے کا دھیان بھی رکھ سکتے تھے۔ بیرا کو ذرا دیر سے خیال آیا کہ میں نے سلطان شاہ کو 2 گاڑیاں تیار کرنے کی ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ اس نے چونک کر استفسار کیا تو میرے پاس پہلے سے جواب تیار تھا۔ دوسرے امکانات کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یکجا رہنے کی بجائے 2 الگ الگ ٹھکانوں کا رخ کریں۔ اگر دونوں گاڑیاں ناگزیر وجوہ کی بنا پر ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں تو وقت برباد کرنے اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ہر پارٹی کسی بھی محفوظ ہوٹل میں پناہ حاصل کر لے گی۔ ایسی صورت میں دونوں پارٹیوں کا اگر ایک فرد آج شام 7 بجے کباب پراٹھے والے ہندو خان کے ہوٹل پر پہنچے گا تاکہ معلومات کے تبادلے کے ساتھ آئندہ کا طریقہ کار بھی طے کر لیا جائے۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم فیصلے کرنے کے ساتھ ساتھ سوچتے بھی جا رہے ہو، پیرا منہ بنا کے بولی۔ اسی دوران میں ریشم خان پرشور انداز میں زینے طے کرتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس کے ڈرائنگ روم میں آنے سے پہلے ہی میں لپک کر برآمدے میں پہنچ گیا۔ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے آدمی کہاں ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ایک آدمی قیدی کا لاش لے کے گیا ہے، ریشم خان میرے قریب ہو کر سرگوشیانہ لہجے میں بتانے لگا۔ اس خنزیر کے بچے کو چوہا لوگ نے بہت کاٹا تھا، رات بھر وہ پھول کر شیر کا بچہ بن گیا تھا، اسے مارنا پڑا یا وہ پہلے ہی مر چکا تھا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ہمارا خیال ہے وہ زندہ تھا۔ ریشم خان کی آواز ہیجان زدہ ہونے لگی۔ وہ اپنا پیر پر چل کر گاڑی میں آیا پھر مر گیا۔ ارشد بولتا تھا کہ وہ زندہ ملا تو اس کا گردن توڑے گا۔ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے صاحب کے دشمن کتنے خطرناک ہیں؟ وہ خود بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، پولیس کو بھی بھڑکا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ سفارش کے لیے بڑے افسر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے جانے کے بعد تم بھی ان دونوں سے کوئی بہانہ کر کے یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے بھی خطرہ ہے۔ اچھا صاحب، اس نے سعادت مندی سے سر ہلا کے کہا۔ ہم کب واپس آئے؟ واپس نہیں آنا، میں نے تیزی سے کہا۔ ریل کا ٹکٹ لے کر فوراً گاؤں چلے جاؤ، حالات اچھے ہوں گے تو تمہارا صاحب بلاوا دے کر تمہیں واپس بلا لے گا۔ اس کی آنکھوں سے حیرت اور بے یقینی جھلکنے لگی۔ خطرے کا احساس دلانے کے لیے میں نے فوراً ہی بولنا شروع کر دیا۔ رات کو پولیس صاحب کو لے گئی، وہ تمہیں بھی لے جائے گی، اور شہروں میں پولیس والے مالدار سیٹھوں کے ساتھ زیادہ برا سلوک کرتے۔ ان کے راز اگلوانے کے لیے ان کے غریب ملازم
ملازموں کی کھال ادھیڑ ڈالتے ہیں، اسی لیے تمہارا صاحب تم کو خطرہ دور ہونے تک تم اس شہر میں نہ رہو، اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ یہاں کا چوکی داری کون کرے گا؟ اسے دوسری فکر لاحق ہو گئی۔ ارشد کے آدمی یہاں کی دیکھ بھال کر لیں گے، تم تیار ہو کر جاؤ، ہم اپنا صاحب سے مل لیں۔ وہ ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے گگیایا، ٹھہرو میں اسے یہیں بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ڈرائنگ روم میں گھس گیا۔ جہانگیر نے مستصفرانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جل کے کہا، جاؤ، وہ تم سے آخری ملاقات کرنی چاہ رہا ہے، اسے گلے مل کر رونا نہ شروع کر دینا۔ وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے گھورتا ہوا برآمدے کی طرف چل دیا۔ آدمی کو ہر وقت اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالنے چاہیے۔ غزالہ کے لہجے میں میرے لیے ہلکی سی سرزنش پنہاں تھی، کیا پتا کب کون سی بات قبول ہو کر لی جائے۔ میں نے اسے کون سی گالی دی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آخری ملاقات بھی خطرے میں گرے ہوئے ایک زومینی بات ثابت ہو سکتی ہے۔ آپس کے معاملات میں میں اتنی باریک سوچ نہیں رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ ریشم خان نے جہانگیر کو واقعی اپنے بازوؤں میں بھر کر بچے کی طرح اپنے سینے سے لپٹایا ہوا تھا۔ اندرونی طور پر ایک ٹھوس بدن زور زور سے ہل رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ برے وقت میں اپنے مالک کو اکیلا چھوڑ کر پریشان تھا۔ شاید وہ منظر سب ہی کے لیے جذبات انگیز ثابت ہوتا، لیکن میرے پیشگی تبصرے کی وجہ سے وہ صورتحال مضحکہ خیز نظر آ رہی تھی۔ جہانگیر کو بھی اس بات کا احساس تھا۔ ان کی ملی جلی آوازیں سن کر اس نے کسمسا کر ریشم خان کی گرفت سے نکل جانے کی کوشش کی، لیکن بس اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ ریشم خان اپنے صاحب کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔